بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اعتکاف کے حوالے سے بہت سارے ہمارے دوست سوال کر رہے ہیں اور مختلف سوالات ان کے آ رہے ہیں کہ اعتکاف کہاں بیٹھا جاتا ہے، کتنے دن کے لیے بیٹھا جاتا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، مختلف سوالات ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس وائس نوٹ میں تمام سوالات کے جوابات دے دیے جائیں اور اعتکاف کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں۔ دیکھیے، اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ ایک صاحب عقل و ایمان انسان 3 دن مسجد میں ٹھہرے اور بنا بر احتیاط اس کا ایسا کرنا عبادت یعنی نماز اور دعا کے قصد سے ہو، اگرچہ بنا بر اقوا معتبر نہیں ہے کہ اعتکاف صحیح ہونے کی چند شرائط ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ یہ چند شرائط جو ہے نا، یہ اعتکاف کے لیے بہت ضروری ہیں۔ نیت اس کی ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ باقی عبادات کی طرح اعتکاف کی نیت بقصد قربت کرے اور اس نیت پر ابتداء اعتکاف سے انتہا تک قائم رہے، یعنی یہ کہ میں اعتکاف کرتا ہوں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ کرے، اور اس کی نیت کوئی اور نہیں۔ اگر کوئی اور نیت اس نے کر لی تو پھر اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے روزے کی حالت میں ہونا۔ اعتکاف اس وقت صحیح ہے جب روزہ بھی صحیح ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کرنے والا روزے سے ہو، لہٰذا کسی شخص کا روزہ رکھنا یعنی سفر وغیرہ کی وجہ سے صحیح نہ ہو تو اس کا اعتکاف بھی صحیح نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف ماہ رمضان المبارک میں بالخصوص آخری عشرے میں کیا جائے، کیونکہ کل سے ابھی بلکہ آج رات سے جو ہے نا وہ 21 رمضان شروع ہو رہا ہے، 21 رمضان کا، تو اس میں پھر 21 رمضان کے بعد ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، وہ کہ پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سنت یہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے اور 3 دن کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا اعتکاف۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ نیت کرے گا، یعنی 3 دن جب اس کے مکمل ہو گئے ہیں تو پھر وہ دوبارہ نیت کرے گا کہ جی میں مزید 3 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں۔ یعنی پہلے جب آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو نیت 3 دن کی ہوگی، 3 دن جب مکمل ہو گئے اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے مزید 3 دن کے لیے تو پھر 3 دن کی نیت کرے گا، پھر وہ مزید بیٹھنا چاہتا ہے تو پھر 3 دن کی نیت کرے گا، لیکن 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا اعتکاف۔ اور اس میں جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہو، یعنی ایک شخص روزہ نہیں رکھتا ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہو سکے گا۔ یا ایک شخص مسافرت میں یا بیماری میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ پاس ہو جاتا ہے روزہ۔ اگر وہ شخص بیمار ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں اعتکاف میں بیٹھوں گا تو روزہ صحیح نہیں۔ ایک شخص مسافر ہے تو اس کے اوپر روزہ جو ہے نا وہ اس کا قصر ہوا ہوا ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا پھر۔ یعنی روزہ صحیح ہے تو پھر اعتکاف صحیح ہے، روزہ ہونا یہ لازمی چیز ہے۔ اچھا، اس کی مدت کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ کم از کم 3 دن ہونا چاہیے۔ یہ 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے اعتکاف نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا کے اوپر کوئی شرعی عذر آ جاتا ہے اور وہ اعتکاف کو ڈسکنٹینیو کرتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کم از کم 3 دن کا ہونا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے، ویسے سنت تو یہی ہے کہ آپ 3 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اسلام دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اب یہ جیسے کہ برادران اہل سنت میں ہوتا ہے کہ وہ 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، یعنی 10 دن تک وہ دنیا سے بالکل کٹ کے رہ گئے، وہ حقوق العباد جو اس نے ادا کرنے تھے، جو نوکری ہے، جو کاروبار ہے، یا جو حقوق زوجیت ہیں، یا بچوں کے حقوق ہیں، محلے داروں کے حقوق، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل آپ دنیا سے کٹ کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو اسلام جو ہے نا وہ پروموٹ نہیں کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں، تو دنیا داری بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ فارغ البال ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں فیملی کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، نوکری کی طرف سے، تو پھر آپ 6 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، 9 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہوگا کہ 3 دن کی نیت کی، پھر اس کے بعد اس کو مزید 3 دن کی نیت کی، پھر مزید 3 دن کی نیت کی، اس طریقے سے اس کو آپ 6 دن یا 9 دن تک آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اعتکاف کے لیے کہاں کہاں بیٹھنا جو ہے نا وہ جائز ہے؟ اس میں مسجد الحرام سب سے پہلی پرائرٹی جو ہے وہ مسجد الحرام کی ہے، پھر مسجد نبوی کی ہے، پھر مسجد کوفہ کی ہے، پھر مسجد بصرہ۔ مسجد بصرہ وہ مسجد جہاں پر امام علی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، اور اگر ان میں سے کسی مقام پر نہیں بیٹھ سکتے تو اپنے شہر کی جامع مسجد میں بیٹھیں گے، اپنے شہر کی جامع مسجد میں۔ یعنی اعتکاف جامع مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، جو مسجد یعنی جہاں نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے، جو جامع مسجد نہیں وہاں اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل کے بعض حضرات جو ہے وہ ان مساجد میں بھی بیٹھ رہے ہیں اعتکاف میں جو جامع مسجد نہیں ہے۔ اچھا، اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، یعنی اگر غلام بیٹھنا چاہتا ہے اعتکاف میں تو اپنے آقا سے اجازت لے گا، زوجہ اگر بیٹھنا چاہتی ہے، خاتون کو بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے گی، اور اگر بچے بیٹھنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین سے اجازت لیں گے۔ اور اگر کوئی ملازم ہے تو وہ اپنے جس کا وہ ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے تو سرکار سے چھٹیاں لے کے بیٹھے گا، اگر وہ چھٹیاں لے کے نہیں بیٹھا ہے تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ پرائیویٹ کسی کمپنی کا کسی ادارے کا ملازم ہے تو جو بھی اس کا مالک ہے اس سے وہ چھٹی لے کر بیٹھے گا۔ اگر بغیر چھٹی کے بیٹھ گئے، جیسے کہ ہمارے یہاں فرلو مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، تو اسے کوئی کچھ نکالے گا، وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، انسان کو چاہیے کہ اعتکاف کی مدت ایک مسجد میں ہی گزارے، یہ نہیں ایسے نہیں کہ ایک دن یہاں پر بیٹھ گئے، اگلا دن دوسری مسجد میں بیٹھ گئے، اگلا دن تیسری مسجد میں بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے۔ مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک ہی مسجد میں بیٹھنا ہوگا، اور یہ کہ بغیر کسی عذر شرعی کے آپ اعتکاف سے اٹھ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ مثلا پیشاب پخانہ یا غسل جنابت وغیرہ اگر کرنا ہو، یا غسل میت ہے تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا کسی دنیاوی کاروبار میں، کسی کی تیمارداری کے لیے، کسی کا علاج کے لیے، کسی کوئی اس قسم کے جو دنیاوی کام ہے ان کے لیے پھر آپ اٹھ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ عیادت کے لیے، جنازے کی تشییع اور میت کے غسل، نماز اور دفن کے لیے نکلنا بھی جائز ہے۔ اگر ایسے کوئی محلے میں کوئی ایسی میت ہو گئی ہے، رشتہ داروں میں کوئی میت ہو گئی ہے تو اس حد تک کہ اس کے غسل اور کفن میں شریک ہو جائیں، جنازے میں شریک ہو جائیں، اس حد تک جائز ہوتا ہے، اس حد تک نکل کے جا سکتے ہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ وہ واپس آ کے پھر دوبارہ آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ اچھا، اعتکاف کے دوران ایسے کاموں میں مشغول رہنا جس سے اعتکاف کی صورت باقی نہ رہے، اعتکاف کو باطل کر دیتے ہیں۔ مثلا موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے، یا خبریں سننے کے لیے بیٹھ گئے، کوئی ڈرامہ دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، اس سے اعتکاف آپ کا قائم نہیں رہے گا، اعتکاف باطل ہو جائے گا اس سے۔
احتیاط واجب ہے کہ باہر بیٹھنا چھوڑ دیں، اور اگر اس وقت بھی مجبوری ہو تو حتی الامکان سائے سے پرہیز کریں، اور یا پھر یہ کہ جب آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تو وہاں سایہ ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے نا بغیر دنیا داری کی باتوں یا دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہونے کے آپ قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، یا پھر جو درس و تدریس کے حوالے سے جو ہے نا اور ڈسکشن، مذہبی ڈسکشن کر رہے ہیں یا درس ہو رہا ہے تو درس میں شریک ہو جائیں، یعنی کسی نہ کسی دینی کام میں شریک رہیں، مذہبی کام میں شریک رہیں، اللہ رسول اور اہل بیت کے کام میں شریک رہیں۔ اور پھر یہ کہ اعتکاف جو ہے وہ بجائے خود مستحب ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے لیے کوئی نیت مان لی تھی، قسم کر لیا تھا، تو پھر یہ صورت میں یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر اعتکاف معین واجب ہو تو شروع سے ہی واجب ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر واجب مطلق ہونے کی صورت میں بھی شروع سے واجب ہی ہے، اور بنا پر اقوا کہ اگر مطلقاً واجب یا مستحب ہو تو شروع سے ہی واجب ہے یا شروع سے ہی مستحب ہوتا ہے۔ اعتکاف کے چند اور احکامات بھی ہیں۔ ایسے دیکھیں، اعتکاف کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ یہ غریبوں کا حج ہے، جو غریب حج پر نہیں جا سکتے ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھے، انہیں حج کے برابر اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ لہٰذا جو احکامات حج کے لیے ہیں نا، وہی احکامات اس کے لیے بھی ہوتے ہیں، یعنی حج میں جب احرام باندھ لیا ہے، احرام باندھنے کے بعد جو پابندیاں آپ کے اوپر لگ گئی ہیں، جو کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اعتکاف کی حالت میں بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا عورت کے ساتھ صحبت کرنا یا اسے چھونا، یا شہوت کے غرض سے مرد کا عورت کو یا عورت کا مرد کو جو ہے نا وہ دیکھنا، یہ جائز نہیں ہے بالکل۔ خوشبو وغیرہ لگانا یا پرفیوم ہوتا ہے یا پھول کا سونگنا، اس کے لیے بھی احتیاطاً جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بنا بر احتیاط واجب خرید و فروخت کرنا، مطلقاً تجارت کا معاملہ کرنا، تمام باقی مباح دنیاوی کاموں کو دستکاری یا کپڑے سینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں موبائل کے اوپر کاروبار شروع ہے یا وہ دکان کا حساب کتاب کر رہے ہیں بھائی کھاتے کھول کر، وہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس سے اعتکاف کی صورت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اور اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ کسی شخص سے تلخ کلامی کرنا، جبکہ اس کا مقصد حق صرف ظاہر کرنا اور دوسرے شخص کو خطا سے بچانا نہ ہو، مطلب بحث ہو گئی ہے آپ کی کسی میں، دینی معاملہ نہیں ہے، کچھ دنیاوی معاملے میں بحث کر دیا اور تلخ کلامی کر دی اور وہاں پر گالی گلوچ ہو گیا، تو آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا بالکل۔ ہاں البتہ اگر دینی کوئی معاملہ ہے اور اس میں آپ کسی کو کنونس کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، قرآن کی آیتیں حدیثیں سنا رہے تھے، تو پھر اس میں اگر تھوڑی بہت تلخ کلامی ہو جاتی ہے، ویسے تو اس کے لیے تو حکم یہی ہے کہ اخلاق حسنہ سے آپ جو ہے نا لوگوں کو کنونس کریں، تلخ کلامی سے اجتناب کریں، گالی گلوچ وغیرہ تو سے بالکل باطل ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے یا ائمہ تحرین یا رسول اکرم کے اوپر جھوٹ باندھنے سے بھی آپ کا جیسے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اعتکاف بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ پر، رسول اللہ پر اور ائمہ تحرین کے اوپر یا انبیاء کرام میں سے کسی کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، چاہے وہ گڈ فیتھ میں کیا ہو، چاہے آپ نے کوئی حدیث بیان کر دی ہے لیکن وہ جھوٹی حدیث بیان کی ہے، حدیث تھی نہیں آپ نے بیان کر دی ہے، تو اسے بھی آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، کیونکہ روزہ باطل ہو جائے گا، جب روزہ باطل ہو گیا تو پھر اعتکاف بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، احتیاط مستحب کی بنا پر اعتکاف کرنے والے کو ہر ایسی چیز سے اجتناب کرنا چاہیے جو حج کے دوران حالت احرام میں بھی حرام ہے، اگرچہ بنا بر اقوا اس کے خلاف صحیح ہے، اور بالخصوص سلے ہوئے کپڑے پہننا، بالوں کو صاف کرنا، شکار کا گوشت کرنا اور نکاح اعتکاف والے کے لیے جائز ہے۔ یعنی دیکھیں، احرام کی حالت میں تو آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، لیکن یہاں پہن سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ جوں وغیرہ نہیں مار سکتے، چونٹی نہیں مار سکتے احرام کی حالت میں، یہاں مار سکتے ہیں لیکن احتیاط کے طور پہ یہ نہ کریں۔ تو جو چیزیں اعتکاف کرنے والے کے لیے حرام ہے، خواہ وہ دن میں وقوع پذیر ہو یا رات میں وقوع پذیر ہو، اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ اطلام اگر ہو جاتا ہے، اگر اطلام ہو گیا ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، غسل جنابت کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی اور ذریعے سے جو ہے نا وہ منی خارج کرتا ہے جان بوجھ کر ہاتھ سے یا سیکشل انٹرکورس کے ذریعے سے، تو پھر اس کا اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، چاہے وہ دن میں خارج کیے اس نے یا رات میں خارج کیے۔ تو یہ چند احکامات تھے اعتکاف کے حوالے سے، مزید کچھ سوال ہو تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔